بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ اکبری کی حماقتیں سبق، جو کہ مولوی نذیر احمد کا لکھا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ یہ سبق جو ہے آدھا سبق ہمارا تقریباً ہو چکا تھا، اس کی ریڈنگ ہم نے کی تھی، تو اس لیے سرسری طور پہ شروع کا تھوڑا سا کچھ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے صفحہ نمبر 26 سے یہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں اکبری کی جہالت کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اکبری جو تھی وہ ایک جاہل پھوہڑ قسم کی عورت تھی، تو پھر حجن کے روپ میں کٹنی کا آنا، یعنی جو مکار عورت تھی، اور تبرکات کی دکان کھولنا، پھر اکبری کا اس حجن کو اپنے گھر بلانا، اور اس کے ساتھ اکبری کا اپنے گھر کے سارے حالات جز و کل وہ بیان کر دینا، تو کٹنی کا ایک جھوٹی کہانی اس کو سنانا، سستے آزار بند کا لالچ دیا اس کو، تو لوگوں کی ایک دلچسپ مگر جھوٹی کہانی سنائی، جس میں بلقیس جہانی بیگم کی فرضی کہانی، وہ جو حج پر جانے کا فرضی قصہ، تو کوہ حبشہ پر شاہ صاحب، تو لوگوں کی برکت کا اثر کہ اس کے جناب بچے ہوئے، 4 بچے 6 سال میں ہو گئے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو لونگوں کی مشروط شرط، جب وہ لونگیں دے کے جاتی ہے اس کو کہ اپنے ایک میاں کی اس میں سی دینا ٹوپی میں اور ایک اپنی چوٹی میں، لیکن میاں شک کریں گے تو اس لیے تکیے میں سی دو۔ تو اب وہ صفائی کرتی ہے، تو وہ جو صفائی کرتی ہے تو میاں اس کو دیکھتا ہے کہ جی بغیر کہے اس نے صفائی کی ہوئی ہے، بڑا گھر صاف ستھرا ہے، تو وہ خوش ہو کر اس سے بات کرتا ہے۔ تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ جی جو لونگوں کا اثر ہے وہ ہو گیا۔ تو خامند کے رویے کی جو تبدیلی ہے، مثبت تبدیلی ہوتی ہے، تو شوہر سے پھر وہ اکبری جو ہے اپنی خریدی ہوئی جتنی اشیاء ہیں ان کا تذکرہ کرتی ہے کہ یہ میں نے یہ خریدا، یہ خریدا، یہ خریدا۔ تو جو محمد عاقل ہے، جو اکبری کا شوہر ہے، وہ لالچ میں تو آتا ہے، وہ کہتا ہے جی ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ خیال کرنا کہ کہیں وہ عورت کٹنی نہ ہو۔ تو اب اس پر اکبری اس کو کہتی ہے کہ اللہ توبہ کرو، ایسی نہیں ہے۔ تو اب اکبری کا جو ہے وہ لونگوں پر یقین پختہ ہو جاتا ہے مزید، کہ وہ کہتے ہیں بھئی واقعی ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے۔ تو پھر وہ اگلے دن حجن کو بلاتی ہے، وہ ماں بنا لیتی ہے اس کو بلا کے، تو ماں بن جاتی ہے۔ تو اب نیکسٹ جو اس سے آگے جو ہے صفحہ نمبر 30 سے اب کیا ہوتا ہے کہ اکبری اس کو کہتی ہے کہ اب اور کوئی چیز بکنے کے لیے نہیں مل رہی، کوئی چیز بکنے کے لیے لاؤ۔ تو وہ حجن جو ہے، جو مکار عورت ہے، وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کو اچھی چاٹ لگ گئی، اس کو اچھا مطلب اب چسکا لگ گیا ہے، اب اس کو لوٹ سکتی ہوں میں۔ تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ایک جھوٹے موتیوں کی جوڑی لے کے آتی ہے، نتھ کے موتی، وہ کہتی ہے جی یہ بیگم صاحبہ کے ہیں اور یہ میں بیچنے کے لیے لائی ہوں، تو اس کو خرید لو۔ وہ فلاں جو پنہ مل جوہری ہے، وہ تو زبردستی 200 روپے میرے پلے باندھ دیتا تھا، میں 50 روپے کے لائی ہوں، تو تم 50 روپے دے دو۔ تو اکبری کہتے ہیں میرے پاس 50 روپے تو ہے نہیں، تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی پہنچیاں وغیرہ بیچ کر لے لو۔ تو وہ زیورات کا صندوقچہ لے کے آتی ہے، تو صندوقچہ دیکھ کے وہ جو مکار عورت ہے وہ کہتی ہے ہاں ہے، اس طرح اس کو رکھا ہوا ہے زیورات کو، تو یہ اس کو زیورات کو تو جناب وہ میل کھا جائے گی سونے کو، تو اس کو اجلواؤ، تو دھاگا ڈلواؤ، بہرحال بہانے سے وہ اس کا زیور جو ہے وہ اس سے لے لیتی ہے، کہتی ہے کہ میں ہی اس کو اجلوا دیتی ہوں اور دھلوا دیتی ہوں۔ تو اب وہ جب جانے لگتے ہیں تو کہتی ہے کہ اکبری کو، اس کو زلفن کو بھی میرے ساتھ کر دو۔ زلفن جو ہے یہ اکبری کی ملازمہ کا نام ہے۔ تو اب وہ زلفن ساتھ جاتی ہے، تو وہ زلفن کو بہانے سے گھر بھیجتی ہے کہ بھئی وہ اس کو کھولتے ہیں، الگ کرتے ہیں زیورات کو، الگ کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ ناک کی کیل کہاں ہوئی، مطلب ناک کی جو کیل ہے وہ کہاں گئی، وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب وہ زلفن کو بھیجتی ہے خود ہی کہ جاؤ وہ وہاں رکھی ہوئی ہے پاندان کے ڈھکنے پہ، لے کے آؤ۔ اب جب وہ حجن وہ زلفن واپس آتی ہے اور کہتی ہے جی بی بی جی وہ ناک کی کیل جو ہے وہ کہاں ہے، تو اکبری کہتی ہے کہ تم نے میرے پاس دیکھی تھی، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال وہ زیورات لے کر جو کٹنی ہے وہ فرار ہو جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے۔ لوگ پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ مومگروں کے چھتے تک جو ہے وہ جاتے ہیں، جہاں وہ بتاتی ہے کہ میں اپنی بھانجی کے علاج معالجے کے واسطے آئی ہوئی ہوں، تو وہ نہیں ملتی، فرار ہو جاتی ہے۔ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ وہ کئی اور لوگوں کو بھی لوٹ چکی ہے۔ تو بہرحال میاں بیوی جب شام کو ملتے ہیں تو ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو قصوروار کہتے ہیں، حالانکہ دونوں ہی قصوروار ہیں، لیکن زیادہ قصور اکبری کا ہے۔ اکبری تو خیر ویسے ہی پھوڑ تھی، تو محمد عاقل کو چاہیے تھا یہاں وہ اس پر کچھ غور و فکر کرتا۔ تو اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے بگاڑ رکھا تھا،
تو لاڈ پیار کی وجہ سے بچہ بگڑتا ہے، تو اسی ٹاپک کو یہاں بیان کیا گیا۔ پھر اپنی نالائکی کے سبب اس نے گھر کا سارا جو قیمتی مال اسباب تھا وہ برباد کر دیا، کپڑے پھٹ گئے، وہ سارے جو اندر رکھے ہوئے تھے جن کو دھوپ نہیں دکھائی گئی، زیورات یوں چلے گئے، برتن بھانڈا سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو مطلب اپنی ناسمجھی کے سبب اکبری نے اپنا گھر تباہ کر لیا۔ اب محمد عاقل کی شرافت کے بارے میں بتایا گیا کہ محمد عاقل نے مطلب اپنے نام اسم بمسمہ، یعنی نام محمد عاقل تو اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس نے اپنے گھر کو چلائے رکھا، اور وہ بھی اگر اکبری کی طرح ہی ہوتا تو گھر مطلب ٹوٹ جاتا، طلاق ہو جاتی۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ میں مزید اکبری کے حالات لکھ سکتا ہوں، مجھے اتنا پتہ ہے، لیکن اکبری کی باتیں جو ہیں ان سے دل کڑتا ہے، دکھ ہوتا ہے، اس وجہ سے مزید جو ہے وہ لکھنے کو دل نہیں چاہتا۔ تو یہ عزیز طلبہ، یہ سبق آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے۔ یہ ناول کا ایک حصہ ہے ڈپٹی نذیر احمد کے، تو اس کو پڑھ کے سمجھ کے پھر بھی اگر کہیں کوئی بات پرابلم کر رہی ہے آپ کو، کہیں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ مجھ سے ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ قرطبہ کا قاضی سبق کے حوالے سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔